اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیے تھے، آج اس موضوع میں سوال تمام کے تمام جواب دے دوں گا۔ مرید، مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام، بخشش اور عطا۔ میم سے مرید اور میم سے مرشد اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کا قول ہے کہ بندے کو کسی کا مرید ہونا پڑے گا۔ حضرت جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں لکھا کہ کوئی بندہ کامل مرشد کے بغیر اگر ساری زندگی ریاضت کے پتھر پر سر پھوڑتا رہے، وہ کبھی بھی خدا اور اس کے رسول کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ مرید ہوئے بغیر، کسی کے طالب اور کسی کو مانے بغیر آپ کبھی بھی خدا اور اس کے رسول کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ ویسے بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اگر لوگ اس کو زاری خلفاء کی لگاتے ہیں بیعت، تو یہ بیعت زاری خلفاء کی تب تک تھی، اس کے بعد یہ باطنی بیعت اولیاء اللہ کے اللہ تعالیٰ نے کندھوں پہ ڈالی، اور یہ اولیاء اللہ اس کو انہوں نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اور بیعت حقیقت میں کہتے ہیں اللہ کی راہ میں بک جانا۔ جب بندہ کسی مرد خدا کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے راہ میں بک جاتا ہے۔ اور جب بندہ کوئی مرید ہو جاتا ہے تو مرید ہونے کے بعد مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ مرید ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا ہوں اس میں اللہ ذات لینے کے لیے۔ اب اس میں اللہ ذات لینے کے لیے جب وہ بندہ گیا تو اس نے جا کر مرشد کو یہ کہا کہ مرشد مجھے دنیا نہیں بلکہ سب سے پہلے دین چاہیے، اسلام چاہیے، اور اسلام کا جو مین پاور ہے اس میں اللہ ذات، مجھے وہ چاہیے۔ تو پھر کامل مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ یہ آج کے دور میں اگر ہم وہ واصف علی واصف کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے خطرناک ترین جو جانور ہے وہ انسان ہے۔ انسان اگر اپنے مقام کو پہچانے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، نہ پہچانے تو پھر جانور ہے۔ انسان کو انسان بننے میں بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ کسی کے پاس تربیت حاصل کرے تو وہ اس کو انسان بناتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان، یہ تو بڑی بات ہے۔ مسلمان کے بعد مومن، یہ تو نظر ہی نہیں آتا مومن کا بننا، کیونکہ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے سارے مومن محفوظ رہیں، اور جس مومن کے دائیں 40 بائیں 40 ہمسائے اس سے خوش نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج مومن کہاں نظر آتا ہے؟ دور تک بھی مومن نظر نہیں آتا، بس نام کے مومن ہیں، وہ ہم سب بھی ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں مسلمان بنائے، مومن بنائے۔ تو اولیاء اللہ نے خصوصاً حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو عارفوں کا بادشاہ روئے زمین کا، اللہ تعالیٰ نے جس کو مجلس محمدی میں بلا کر مہر ولایت لگائی، رسول پاک نے لگائی اور اللہ نے ولایت عطا فرمائی، وہ غوث پاک کے فیض یافتہ بندے حضرت سلطان باہو ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہر تعلیم باطن میں نبی پاک سے لی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو بندہ بننے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہے، بندے کو مسلمان بننے کے لیے بھی کامل مرشد کی ضرورت ہے، مسلمان کو مومن بننے کے لیے بھی کامل مرشد کی ضرورت ہے، مومن کو ولی بننے کے لیے بھی کامل مرشد کی ضرورت ہے، اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بھی کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے، کیونکہ مرشد وہ ہوتا ہے جو اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ مرشد کا یہ مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، جو وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ ہادی و مہدی و راشد وہ ہوتا ہے کہ جو اس مقام پر پہنچ چکا ہو۔ مرید وہ ہوتا ہے جس نے پہنچنا ہے۔ تو اگر آپ کامل انسان بننا چاہتے ہیں، کامل مسلمان و مومن بننا چاہتے ہیں، کامل ولی بننا چاہتے ہیں، تو کسی کے مرید ہو جائیں اور اس سے تربیت حاصل کریں۔ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا مرشد کو بلانا کیسے ہے۔
اولیاء کو جاننا کیسے ہے، مزارات پہ جانا کیسے. اور اللہ کی قسم میں نے ایسی ایسی سلطان باہو اور فقیر نور محمد کولاچوی کے وہ راز کھولے ہیں کہ انہوں نے بتایا کیسے آپ اسم اللہ کر کے دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں، زیارات ہو سکتی ہیں، انبیاء اولیاء سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، دعوت القبور، دعوت دمنوش، کسی بھی فرشتے سے ملاقات، کسی بھی روحانی سے ملاقات، کسی نبی سے ولی سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ علم سلطان باہو نے پیش کیا ہے. یہ علم حضرت فقیر نور محمد کولاچوی نے اپنی کتاب عرفان میں لکھا ہے، جو نیٹ پر بھی موجود ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہے. انہوں نے یہ قرآن و حدیث سے پیش کیا کہ انبیاء اور اولیاء کیسے آپ مل سکتے ہیں. نبی پاک نے شب معراج مل کر دکھایا انبیاء کے ساتھ اور روحانی لوگوں کے ساتھ. یہ بھی ایک طرح کے حضور کی سنت ہے، اس کو بھی پورا کریں. اس لیے مولا علی فرمایا کرتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، یعنی سب آسمان کے راستوں پر جاتا ہوں اور ان روحانی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں جو بہت زیادہ علم و عمل میں ہم سے زیادہ ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں ابھی سنا رہا ہوں. ابھی تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اہل بیت رسول رہے ہیں، ان کی آل اولاد رہی ہیں، کچھ صحابہ کرام بھی رہے ہیں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ وہ بھی آسمان و زمین کی سیر کرتے تھے اور وہ یہ علم کو حاصل کرتے تھے. اور رسول خدا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث نقل کی، خود بھی بیان فرمائی ہے، اور قرآن بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. اس میں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضعیف ہے. تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا جو فکر فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ، مرشد کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. تو مرید ہونا بڑا ضروری ہے، اس میں بندے کی تربیت ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی پڑھنا ہی کیوں ہے جی پیر؟ اچھا باقی سارے کام آپا کرنے نے، جو دنیا کا غلط کام ہے وہ اس قوم میں موجود ہے، وہ کری جا رہے ہیں. شادیاں کری جا رہے ہیں، دوسرے پٹھے سیدھے کام بھی کری جا رہے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن جب آتی ہے یہ بات کہتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہے جی مرید ہونا کہاں پہ لکھا ہے؟ یہاں پر ہمیں کہاں پہ لکھا، اور بدعت اور شرک چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور کسی معاملے میں جو پاکستان میں اس قدر بے حیائیاں چل رہی ہے، کسی کی زبان لب کشائی نہیں وہاں پر ہوتی، صرف لب کشائی اولیاء اللہ پر ہو رہی ہے یا ان کے خلاف باتیں اولیاء اللہ کی ہو رہی ہیں. اور کہیں بھی یہ لوگ، یہ جو دین کے ٹھیکیدار لوگ ہیں، یہ وہاں پر اپنی زبان نہیں کھولتے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، وہ یہاں پر وہ غلط اڈے بنے ہیں، یہاں پر غلط اڈے نہیں. ظلم ستم کتنا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، پوری دنیا میں، پورے مسلمانوں میں اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، پر اس پر کوئی بیان نہیں آتا لوگوں کا کہ ہم انسانیت کا درس دیں. کیونکہ یہ درس دیں گے تو نہ پیسے اکٹھے ہونے، نہ میری طرح کسی نے تقریریں سننی ہے جیسے میری کوئی نہیں سنتا جی. یہ تو بس جی ٹھنڈی باتیں کرتے ہیں، کسی کے خلاف باتیں نہیں کرتے. ہم تو چسکا لینے والی باتیں کرنا چاہتے ہیں جی. اس نے یہ کر دیا، علم غیب ہے یا نہیں ہے، حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے، 11ویں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، 12ویں منونی چاہیے. بھائی یہ چیزیں چاہیے امت کو اب اللہ نہیں چاہیے، نہ رسول چاہیے، نہ معرفت چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں ایسی تقریریں. کہتے چھڈو جی، کوئی گل چکن والی تقریر مولوی لاؤ جڑا کم چک کے رکھے، جڑا سانوں بھی لڑائے آپس دے. یہ نفرتیں اللہ کی قسم اولیاء نے ختم کی ہیں، اس لیے تو لوگ ان کے خلاف ہیں. شریف بندوں کے وہ خلاف ہوتے ہیں، اولیاء شرفاء بندے ہیں، ان کے یہ خلاف باتیں کر کے اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کرتے ہیں. میرے بھائیو، آئیے اپنے موضوع کی طرف. بندہ مرید ہوتا ہے، مرید ہونے کے بعد تربیت ہوتی ہے. کامل مرشد وہ ہوتا ہے جس کی تربیت ہو چکی ہے، پھر وہ مرید کی تربیت کرتا ہے کہ مرید ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے بولنا ہے. شیخ کے آستانے کو کیا سمجھنا ہے، شیخ کو کیا سمجھنا ہے، شیخ کی اتباع کیسے کرنی ہے، شیخ کی زیارت روز کرنی ہے، شیخ کو باطنی طور پر بھی روز سلام کرنا ہے. شیخ دور بھی ہو، اس کا باطن زندہ ہے، اللہ کی ذات میں زندہ ہے، اس میں ذات میں زندہ ہے. باطنی اور روحانی طور پر سلام کرنا ہے. شیخ کی ہر طرح سے مالی، ہر طرح سے جانی خدمت کرنی ہے. شیخ کی اتباع کرنی ہے، شیخ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، شیخ سے محبت کرنی ہے. یہ مرشد سکھاتا ہے اپنے مرید کو.
किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी को भूखा नहीं जाने देना, किसी गरीब को खाली नहीं लौटाना, सवाली को खाली नहीं लौटाना, माँ बाप की तौहीन नहीं करना, भाइयों से लड़ना नहीं, बहनों से प्यार करना है, छोटों से प्यार करना है, गुनाह से बचना है। ये कौन सिखाता है? ये हमें मुर्शिद सिखाता ही नहीं है, बल्कि पूरा पैरा देता है, पूरा पैरा देता है। यानी मुरीद के अंदर रच बस जाता है मुर्शिद, रच बस के उसके अंदर जब कामिल मुर्शिद आ जाता है, उसका गुनाह करने को दिल ही नहीं करता। मुझे लोग कहते हैं, पूछते हैं जी फना फिल शेख की मंजिल क्या है? फना फिल शेख जब होंगे ना, गुनाह की लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह ही खत्म हो जाएंगे, दिल ही नहीं करेगा गुनाह करने को, किसी पे जुल्म करने को, किसी को बुरा कहने को, हसद गरूर तकब्बर को दूर से सलाम कह दिया जाएगा। ये मुरीद होता है, इसकी तरबियत होती है, तरबियत करके इसको कामल इंसान बनाकर फिर इस पर मोमनियत का रंग चढ़ाया जाता है। फिर जब वो कामल मुरीद बनता है ना, फिर क्या होता है? फिर मुरीद के ऊपर उसका मुर्शिद मेहरबानी क्या करता है कि उसके वजूद के अंदर एक अपना बातनी वजूद छोड़ देता है, और मुरीद का बातन जो होता है वो मुर्दा हो जाता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, और मुरीद का बातन अपने बातन से रोशन कर देता है, और मुरीद को परवाज़ रूहानियत और अच्छे अच्छे मुशाहदात और मुकामात और मरातब मिलते हैं, और मुरीद फिर शहबाज लामकाम बनता है। पर यह बड़ी एहतियात की बात है। हजरत सुल्तान बहू और फ़कीर नूर मोहम्मद मेरे दादा मुर्शिद फरमाते, अगर मुरीद इस मर्तबे पर पहुंच जाए तो 100 से 95% मुरीद गुमराह हो जाते हैं। वो समझते हैं पता नहीं हमें ज़ियारतें हो रही हैं, हम मर्तबे पर पहुंच चुके हैं, मेरी क्या बात है, मैं तो पीर तो भी गांव चला गया, मैं तो पीर तो भी उत्ते प्रवास करन दे। जबकि ये उसकी शैतानी वसवसा निरी गुमराही है, उसको उसके मुकाम से नीचे फेंकने का ये शैतान का पलायन है। जबकि उसकी जितनी भी परवाज है वो उसके मुर्शद का जो बातनी जुस्सा उसके अंदर है वो परवाज कर रहा। नहीं तो पहले भी थे वही बंदा सी जिन्हों कभी किसी ने मुंह नहीं सिलाया, आज बातन में औलिया अंबिया की ज़ियारतें हो रही हैं और तू कह रहा है कि मैं सब कुछ हूं, मेरा पीर कुछ नहीं है। ये शैतान का वसवसा है। उसको जितने भी मर्तबे मिलते हैं उसके मुर्शद की वजह से मिलते हैं। मुर्शद फिर क्या करता है, मुरीद के अंदर अपना बातन रख देता है, उसके दिल के अंदर खुद बैठ जाता है और फिर उसको भी कामिल मुर्शद कर देता है। कामिल मुर्शद ये नहीं कि वह पीरी मुरीदी करने लग जाए और मुकाम इरशाद पर बैठ जाए, यानी इसका मतलब ये उसको कामिल मोमन बना देता है। क्योंकि मुर्शदी का मुकाम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बनकर बैठना बड़ा मुश्किल है। तो फिर उसको फनाफिल शेख की मंजिल दी जाती है। और शेख कौन? जो रसूल पाक की मजलिस में हाजिर रहता है। तो जब शेख आपके सीने में आ जाता है फिर वो मजलिस मोहम्मदी का कांटेक्ट आपसे शुरू हो जाना है। आपको एक खूबसूरत वाकया भी बयान कर दूं। हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अपनी किताब इरफान शरीफ में भी और हयात सरवरी में भी तकरीबन ये वाकया और किताबों में लिखा है। हजूर किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी साहब इरफान रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा कि एक मुर्शद ने अपने मुरीद के बातन के अंदर अपना बातन डाला, यानी अपनी रूहानियत रूहानी जुस्सा डाला, रूहानी रूह को डाला और उसको परवाज दे दी। खुद आप हुजरे में बैठा फरमाया बेटा परवाज करो। उसने रूहानी परवाज की, वो अर्श पर लाहूत ला मकाम पर पहुंचा। जब वो शहबाज ला मकानी बना, रूहानी तौर पे नज़ारे कर रहा था, मुशाहदे कर रहा था, परवाजें कर रहा था, उसने नीचे देखा तो उसका मुर्शद आस्ताने में बैठा हुआ था। दिल में ख्याल आया, मैं इतनी परवाजें कर रहा हूं, मुर्शद नीचे मैं ऊपर, मुर्शद के पल्ले तो कुछ नहीं है, जेड़ा मेरे पल्ले है। बस यही बात शैतान ने कही थी कि अना खैर, मैं इससे बेहतर हूं। ना वो आलिम दीन बेहतर है जो अपने आप को कहता है मैं चंगा थे बाकी पैड़े, ना वो पीर बेहतर है जो कहता है मैं चंगा थे बाकी बुरे। इनसे जरा बच कर रहें। इन पीरों से भी बचें जो सिर्फ अपने आप को कहते हैं जी अस्सी ठीक है, तो इन मौलवियों से भी बचें जो कहते हैं अस्सी ठीक है बाकी सारे गलत है। बल्कि फुकरा को ढूंढे जो कहते हैं यार सारे ठीक हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर मेरे कहने पर आए, किसी को बुरा भला नहीं कहना। हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं कि जब उस बंदे ने ये चीज़ सोची ना कि मैं तो ऊपर परवाजें कर रहा हूँ, फौरन उसके कामिल मुर्शिद ने क्या किया, उसको खबर हो गई और उसने उसके बातन को, अपने बातन को वापस बुला लिया। वो धड़ाल ज़मीन पर बातनी तौर पर आकर गिरा, हुजरा में आकर पाँव में गिर गया। जब नीचे गिरा तो आपके मुर्शिद ने कहा क्या हुआ, क्या सोचा था? कहता हजरत गलती हो गई,
میں سوچ رہا تھا میں پرواز کر رہا ہوں، میرا مرشد نیچے اور میں اوپر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا او میرے مرید، تیرے اندر ہم نے جو روحانی جسہ رکھا تھا، باطنی جسہ رکھا تھا، روحانی مقام رکھا تھا، وہ میرا مقام تھا جو تجھے پرواز کروا رہا تھا، تو وہ تجھے اور تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں میری وجہ سے۔ یاد رکھے اگر مرشد سے، حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مرید کا تعلق مرشد سے ختم ہوتا ہے اس وقت نسبت ختم ہو جاتی ہے، پھر تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر نسبت ختم ہو جاتی ہے، پھر مریدی ختم ہو جاتی ہے، اور جب مریدی ختم ہو جاتی ہے فیض ختم ہو جاتا ہے، جب فیض ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ختم الکلام ہے یا حیو یا قیوم۔ آپ فرمایا کرتے تھے پھر ہر شے ختم ہو گئی، ختم الکلام ہو گیا، ناتا ہی ٹوٹ گیا مرشد سے، باطن بھی مردہ، زندگی بھی مردہ، تعلق بھی مردہ۔ جسے کو کسی نے کہا جنا دے پیر رس جامن وہ جیوندے بھی مرے رہندے، وہ اپنے آپ سمجھتے اسی پتہ نہیں ڈوڑ شیاری کر لئی، اسی بڑے شیار ہو گئے، اسی جی آپ اگے ننگے پیرانو چھوڑ دیتا۔ حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں ایسے مرید مردود لائن ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، بارگاہ خدا سے نکلے ہوئے راندے ہوئے شیطان ہوتے ہیں، وہ کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو مرید کو چاہیے اس کو جو بھی مرتبہ ملے شیخ کی نائے سمجھ کے رکھے اور مزید قدموں میں گری جائے، شیخ حبل المزید اور مرتبے دے، شیخ کو اور جھک جھک کر ملے، شیخ کی اور اتباع کرے، جیسے اس کو فنا فی الشیخ کی منزل مل جائے گی، یعنی وہ اپنے مرشد کی ذات میں رہے گا۔ اور مرشد کا رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد رہتا ہے مجلس محمد میں، جہاں رسول اللہ کی کچہری لگتی ہے، انبیاء اولیاء جہاں پر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک خوبصورت مجلس محمدی کا واقعہ سناؤں، جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو دلی شریف میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے خلیفہ خاص ہیں، مرید خاص ہیں، آپ نے فنا فی الشیخ کی منزل کی اور آپ کے مرشد نے آپ کو پھر فنا فی الرسول یعنی مجلس محمدی کی منزل عطا فرمائی۔ ایک دن اپنے مرشد سے فرماتے ہیں کہ میرے مرشد مجھے اجازت دیں کہ میں حضرت شیخ سعدی سے اچھا کلام لکھوں۔ حضرت شیخ سعدی نے جو کلام لکھا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ کے مرشد نے کہا نہیں تو شیخ سعدی سے زیادہ کلام نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اس کو نبی پاک نے وہ آخری شعر صلو علیہ وآلہ ہی دیا ہوا ہے۔ شیخ سعدی نے 3 شعر لکھے تھے نا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو چوتھا شعر شیخ سعدی کو یاد نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں۔ رات سو گئے، سرکار دو عالم رحمت عالم کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی وہ شعر تو مجھے سنا۔ سعدی کہتے ہیں نامکمل ہے کملی والے، پھر آپ کا حکم ہے سناتا ہوں۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، وہ عروج پر پہنچی اپنے کمال سے، کشف الدجی بجمالہ، ان کے جمال سے اندھیرے چھٹ گئے، حسنت جمیع خصالہ، وہ اپنے اخلاق حسنہ سے بلند و بالا ہوئے۔ یہ 3 شعر لکھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگلا شعر کیوں نہیں کہتا؟ یا رسول اللہ آگے مجھ سے بن رہی رہا، فرمایا آگے لکھ صلو علیہ وآلہ، یہ پڑھ صلو علیہ وآلہ، یعنی آپ پر اور آپ کی آل پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی نے یہ شعر لکھا تھا، یہ جو بالغ العلا بکمالہ کے شعر لکھے تھے۔ امیر خسرو کہتے میں اس سے اچھا کلام لکھوں گا، اور لکھے بھی ہیں بہت سارے امیر خسرو نے کلام رسول خدا کی شان میں، اپنے شیخ کی شان میں، فارسی میں بھی ہیں۔ تو آپ کے شیخ نے منع فرمایا، کہتے نہیں اس سے زیادہ نہیں حضرت، اس سے زیادہ لکھوں گا کہ حضور کو قبول ہو جائیں۔ فرمایا اس سے کم لکھے جائیں گے، زیادہ نہیں لکھے جا سکتے۔ حضور وہ کیسے امیر خسرو کہتے ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت توجہ کی، دعا فرمائی، بازو پکڑا، مجلس محمد رسول اللہ میں پہنچا دیا۔ امیر خسرو دیکھ فنا فی الرسول کے مرتبے پر پہنچایا۔ جب مجلس محمدی میں پہنچے امیر خسرو نے کیا دیکھا؟ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک ایک ڈولی میں بیٹھے ہیں، وہ جو جھولتی ہے ڈولی اس میں بیٹھے ہیں اور جھول رہے ہیں، اور حضرت جھولا ہے اس میں بیٹھے ہیں، اور حضرت شیخ سعدی جھولا جھلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ جھولا جھلاتے ہاتھ میں پنکھ بھی پکڑا ہوا ہے، وہ پنکھ بھی جھل رہے ہیں، اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر سنا رہے ہیں، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کی قسم رسول اللہ
وہ جھولا جھول رہے ہیں، ساتھ شیخ سعدی یہ شعر پڑھ رہے ہیں، اور حضرت امیر خسرو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ میں قربان کملی والے کی اس قدر مقام شیخ سعدی کو آپ نے دیا۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا جو یہ کلام تھا اتنا حضور کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ حضرت امیر خسرو کی آنکھوں سے آنسو آگے رو کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں یا حضرت میں کبھی شیخ سعدی سے زیادہ اچھا کلام نہیں لکھ سکتا جو میرے نبی کو قبول ہو گیا، جو حضور پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا، میں اس سے زیادہ اچھا شعر نہیں لکھ سکتا۔ تو پھر ان کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظارہ دکھایا گیا کہ جو بہت سے کم بندوں کو وہ نظارہ مجلس محمدی کا دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی فنا فی رسول کی وہ منزل، وہ باطنی طور پر رسول اللہ کی ذات میں جانا، رسول اللہ کے رنگ میں رنگے جانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ اصل مقصد ہے بندے کا زندگی کا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ دے، مجلس محمدی میں چلے جائے، وہاں پر جئیں مریں۔ بس یہ دنیا اللہ کی قسم جھوٹی ہے، سب رشتہ دار جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، سب بھری ہوئی ہے تر منافقت۔ زندگی وہ ہے جو مرشد کے ساتھ گزرتی ہے، جو رسول اللہ کی کچہری میں گزرتی ہے، جو اللہ کے قرب و وصال میں گزرتی ہے، جو ذکر کرنے میں گزرتی ہے، جو خدا کے ذکر و اذکار اور اسم اللہ ذات میں گزرتی ہے، وہ زندگی ہے۔ اور اس زندگی پر زندگیاں قربان ہو جائیں کہ جو زندگی رسول اللہ کی کچہری میں گزر جائے۔ پھر نبی پاک اس کو محمدی رنگ چڑھاتے ہیں، پھر عطائیں ہی عطائیں ہیں، پھر مقام ہی مقام ہے، پھر بخشش ہی بخشش ہے۔ جو رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہو وہ خادم بھی بادشاہ ہے، جو نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہو وہ ابوبکر بھی صدیق اکبر ہے، جو نبی کے بارگاہ میں غلامی کرے وہ عمر بھی فاروق اعظم ہے، جو میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے اسے عثمان ذی النورین کہتے ہیں، جو رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور کی نالین کو اپنی پگڑی سے صاف کرے اسے علی المرتضی حیدر قرار مشکل کشا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں جو رسول کی بارگاہ سے میں مجلس محمدی میں آ جائے، عبد القادر آ جائیں غوث الثقلین بن جاتے ہیں، علی بن عثمان آ جائیں داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، فقیر باہو آ جائیں تو سلطان العارفین بن جاتے ہیں، فرید آ جائیں تو فرید الدین مسعود گنج شکر بن جاتے ہیں، عثمان مروندی آ جائیں لال شہباز قلندر بن جاتے ہیں، رسول کی بارگاہ میں معین الدین آ جائیں ولی ہند تائے رسول غریب نواز بن جاتے ہیں۔ میرے رسول کی بارگاہ کے اندر اگر حضرت فقیر نور محمد آ جائیں وہ نور و نور کر دیتے ہیں، صاحب عرفان کر دیتے ہیں۔ رسول پاک کی جو مجلس میں پہنچتے ہیں خالی نہیں رہتے، یاد رکھیں خالی نہیں رہتے، اپنے آپ کو رسول اللہ کی کچہری میں لے جائیں، مجلس میں لے جائیں، مرشد سے فنا فی الشیخ حاصل کریں، فنا فی الرسول حاصل کریں۔ مرشد مل گیا اس دور میں بڑی بات ہے، بڑی بات ہے آپ کو کوئی کامل مرشد مل جائے، وہ مرشد جو بے لوث آپ کو اللہ تک پہنچائے، رسول تک پہنچائے۔ اللہ کی قسم ایسے مرشدوں سے ملیں، ان کے مرید ہو جائیں، ان کا دامن مضبوطی سے پنجہ مار کر پکڑ کر ان سے واصل خدا ہونے کے پوشیدہ رازوں کو حاصل کریں، اس صورت کو یار کی صورت بنا لیں۔ اپنے آپ کو فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول، یہ باطنی مقام ہے، باطن میں فنا ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر مقام ملیں گے، پھر کی ہوئے گا؟ پھر موجاں ہون گیاں، پھر رنگ لگن گے، پھر فیض چلن گے، پھر لنگر چلن گے۔ وہ میرے مرشد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں قربان تنا تو باہو جنہوں مرشد چڑھایا چوٹی ہوں، اور کئی کبھی فرماتے ہیں کہ واہ نصیب تنا دے یا حضرت باہو، اور جنہوں مرشد لگایا چوٹی ہو تو جنہوں مرشد رنگ چڑھا دے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کیا بات ہے ایسے مریدوں کی، جدہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو۔
ایسا مرشد ملا عذابے چھڑا دیے، فرقے چھڑا دیے، رولے چھڑا دیے، ایسا مرشد ملا اس نے علم غیب کے رولے چھڑا دیے، ارے مشکل کشائی حاضر و ناظر 11ویں 12ویں کے جھگڑے چھڑا دیے۔ اللہ کی قسم یہ مجھے بڑی پیاری بات لگتی ہے، آپ کو بھی بتا دوں۔ یہ گولڑا شریف والے پیر مہر علی شاہ کی اولاد میں سے ہیں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی خوبصورت بات لکھ گئے۔ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، دل کرتا ہے کہ آپ کے مزار پر 7 سلام پیش کیے جائیں، کہ بلکہ ساری زندگی ایسی ہستی کو سلام پیش کیا جائے جنہوں نے کتنا بڑا بات ایک چھوٹے سے شعر میں ڈال دی۔ آپ نے وہ شعر میرے دل کو لگتا ہے وہ شعر۔ نصیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظرو نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظرو نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ارے ہم ابھی نہیں جھگڑوں میں پڑے ہیں، شکر کریں رسول اللہ نے تیرے عیبوں کو چھپا لیا ہے۔ تجھے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے تیری شکل کو نہیں بگاڑا، اللہ نے تجھے امت رسول تو بنا، رسول نے تیرے عیبوں پر پردے ڈال کر تجھے اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مرشد یہ سکھاتے ہیں، مجلس محمدی میں لے جاتے ہیں، اللہ سے بخششیں کرواتے، پھر جب کوئی حضور کی کچہری میں چلا جائے نا، اللہ کی قسم وہ زر ہو تو ابو ذر بنتا ہے، سلمان ہو تو سلمان و منی اہل بیت بنتا ہے، ارے وہ ابو ایوب انصاری بنتا ہے، وہ میس میں تمار بنتا ہے، مال کے اشتار بنتا ہے، جناب کمیل خواجہ حسن بصری بن جاتا ہے۔ ارے جو رسول اللہ کے قدموں کی دھول مجلس محمدی میں، اور یہ تب بھی نہیں اب بھی لگتی ہے، کیونکہ صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ دالوال والے فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، جو 1400 سال پہلے تھا وہ اب بھی ہے، جو ماضی میں تھا وہ حال میں بھی ہے، جو حال میں نہیں وہ ماضی میں بھی نہیں تھا، اور حال کو ماضی پر فوقیت حاصل ہے۔ یا حیو یا قیوم، یعنی یہ زمانہ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے۔ کامل مرشد اب بھی رسول اللہ کی مسند پر رسول اللہ کی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور اسی طرح آج بھی اس کو پاک صاف کر کے رسول اللہ کی مجلس میں، رسول اللہ کے ذریعے اللہ کی مجلس میں پہنچا رہا ہے، یعنی اللہ کے دیدار اور قرب خاص میں پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میری باتیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو، یہ اگر آپ ناقص ہے تو کامل کر سکتی ہیں، کامل ہے تو مکمل کر کے آپ کو کامیاب ولی بنا سکتے ہیں۔ خدا را مرنے سے پہلے اللہ سے تعلق جوڑیں، رسول سے اور مرشد سے تعلق جوڑ کر مریں، اس سے پہلے کہیں موت آ جائے نسبت قائم کر لیں، نسبت کسی آستانے سے کسی ولی سے تعلق قائم کر لیں۔ اللہ کی قسم، اللہ وہاں پر نہ پیسے دیکھے گا، اللہ وہاں پر جا کر نہ کسی کا پگڑی دیکھے گا، نہ داڑھی دیکھے گا، اللہ وہاں پر نہ کسی کے نام اعمال، وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال بھی نہیں دیکھوں گا، میں شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ اعمال کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ نیت میں نہیں ہے، دل کو کیوں دیکھتا ہے؟ دل کا تعلق اللہ والوں سے ہوتا ہے، اس میں اللہ ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے تعلق دیکھے گا۔ دل کو دیکھنے کا مطلب اس کے دل میں کن کی محبت ہے، اس کے دل میں تو داتا صاحب ہیں، بابا فرید ہیں، میاں میر ہیں، آل محمد ہیں، اہل بیت رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں۔ ارے اس کے دل میں اس میں اللہ ذات ہے۔ اللہ قیامت کے دن دل دیکھے گا، دل دیکھے گا۔ میرے بھائیو، دلوں کے رشتے اللہ سے جوڑیں، اس میں اللہ ذات سے جوڑیں، دلوں کے رشتے اس میں محمد سے جوڑیں، اپنے مرشد سے جوڑیں۔ میرے بھائیو، یہ تعلق آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی فرشتے آ کر پوچھیں گے نسبت کیا ہے؟ سروری قادری ہوں، سلطان باہو غوث اعظم کی نسبت ہے، ان اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کو محبت ہوئی تھی رسول سے تو پوری کائنات بنا بیٹھا۔ محبت اتنی بڑی چیز ہے، محبت میں آ کر خدا نے فرمایا اپنا آپ بھی ظاہر نہ کرتا حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا۔ فرشتے پوچھیں گے بتا کس کی محبت؟ کہے گا اپنے شیخ کی محبت۔ شیخ کو کس سے محبت؟ کہے گا اپنے مرشد سے محبت۔ اس کو کس سے محبت؟ کہے گا اپنے مرشد سے۔ اس کو کس سے محبت؟ کہے گا وہ آخر پر جب بات پہنچے گی تو جناب محمد رسول اللہ سے محبت۔ اچھا، محمد عربی کو کس سے محبت؟ کہے گا محمد عربی
نبی کو اللہ سے محبت، وہ اس میں اللہ ذات کا نور آسمانوں سے لے کر آئے تھے، غار ہرا میں آ کر انہوں نے پھر پوری دنیا میں وہ اس میں ذات کا نور دیا جو ہمارے شیخ سے ہم تک، ہمارے سینے تک آیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ نسبت بندے کو قیامت کے دن بھی کام دے گی۔ اللہ خود پوچھے گا کہ وہ نبی و صدیقین و شہداء و نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کے پیروکار کہاں ہیں؟ حزب اللہ کہاں ہیں؟ اہل اللہ کہاں ہیں؟ نور اللہ کہاں ہیں؟ ذاکرین کہاں ہیں؟ فقراء کہاں ہیں؟ یا اللہ، یہ فرمایا یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے دیے جائیں، قرب خدا میں جانے دیے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آئیے آج عہد کرتے ہیں کسی کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، نظارے دیکھیں، نظارے دیکھیں گے آپ، زیارتیں ہوں گی، فیض ہوگا، کرم ہوگا، مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی اللہ کے ولی کا مرید ہو کر یہ فیض سلطانی عطا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔